إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 188 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کی تفسیر ہوگی، اور اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے بہت سارے اہم اور اساسی باتیں اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ کم و بیش 1 ماہ ہونے جا رہا ہے تفسیر کیے، اس لیے کہ یعنی میں ایک سفر حج پر تھا، اور اس مناسبت سے تفسیری سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ پھر ابھی اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے سلسلہ یہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس تسلسل کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو ہمارے مشاہدین ہیں۔ آج کی اس نشست میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس ربط پیدا کرنے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان ارشاد فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نبی جب یعنی نبی کی جو تمنا ہوتی ہے، نبی اور رسول کی جو تمنا ہے، الا اذا تمنا، تمنا کے کیا معنی ہیں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ التمنا یعنی التمنی کے جو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو معنی ہے وہ ہے التلاوہ۔ صرف جمہور مفسرین کا یہ موقف ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ قریب ہے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہو۔ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور شیخ شنقیطی اور آپ سے پہلے امام بغوی اور دیگر اصحاب علم حافظ ابن کثیر وغیرہ نے کہا ہے۔ تو التمنی کے معنی التلاوہ ہیں، تقریباً اس پر اجماع ہے اہل علم کا۔ اور ایک اور معنی جو اس کا لیا گیا ہے وہ التمنی کا جو عام معنی ہے، آرزو کے، تمنا کے، ایک خواہش کے، اس معنی کو بھی لی ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر تفسیری اعتبار سے اہل علم کے اقوال بھی ہمارے سامنے 2 طرح کے ملتے ہیں۔ یعنی نبی کی تلاوت جب ہوتی ہے تو القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نبی کی تلاوت میں کچھ داخل کرتا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اگر نبی کی خواہش کی اگر بات ہے تو پھر اس میں شیطان کی طرف سے القاء ہونے والی صورت کیا ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ پچھلی نشستوں میں اگر جو ہے سلسلہ وار سنیں گے تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو تطبیقی صورتیں اہل علم نے پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی جب تلاوت کرتے ہیں تو نبی لوگوں کو جب قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں تو ایک طرح سے انہیں مشغول کر دیتا ہے شیطان، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو کفار ہیں، اس اعتبار سے کہ جو ہے یہ اساطیر الاولین ہیں، یا یہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ مقصود یہ نہیں کہ نبی تلاوت کر رہے ہیں تو دوران تلاوت یہ اپنی کوئی بات اس میں داخل کر دیتا ہے اور نبی اس کو ملا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنی اس وحی کو اس شیطان کے اس نرغے سے محفوظ رکھے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے نبی اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں اور شیطان بآسانی اس میں اپنی کوئی چیز داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بات وہ سامنے والا سن لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ نبی جب تلاوت کرتے ہیں یا نبی جب خواہش کرتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اس کو وہ مشغول کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الحسن البخاری رحمہ اللہ نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں دونوں چیزوں کو ایک جا کر دیا ہے۔ کہا کہ اذا تلاہ او حدث واشتہا،
کیا مطلب ہے کہ نبی جب تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، یا نبی کے جب آرزو ہوتی ہے کہ لوگ میری بات سنیں، تو کیا کرتا ہے شیطان ان کو مشغول کر دیتا ہے، یا جو ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یا وہ قرآن مجید کو سننے کے بجائے ادھر ادھر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یا یعنی قرآن مجید تو سنتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایک طرح کے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بس پرانے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں، یا محمد نے کہیں سے سیکھ لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا دیگر انبیاء سے متعلق بھی۔ تو یہ مقصود ہے کہ القى الشیطان فی امنیتہ۔ اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے یعنی ابو عبداللہ القرطبی نے رحمہ اللہ، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک معروف استاذ سلیمان ابن حرب رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیے، کہا کہ یہاں پر القى الشیطان فی امنیتہ، فی کہا کہ یہاں پر عندہ کے معنی میں، فی عندہ کے معنی میں، کس اعتبار سے؟ کہا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان ان کے دلوں میں جو کوئی وسوسہ وغیرہ ڈالتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ القى الشیطان فی امنیتہ، مطلب یہ ہے کہ القى الشیطان فی قلوب الکفار عند تلاوت النبی، یہ معنی اس کا۔ اس اعتبار سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نبی جب تلاوت کرتے ہیں تو نبی تلاوت کرتے ہیں تو اس صورت میں شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں غلط فہمی ڈالتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کی تلاوت میں وہ کوئی چیز ملاتا ہے، بلکہ نبی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں پر جو کفار ہوتے ہیں، جن کفار کو نبی سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ القى الشیطان فی قلوب الکفار عند تلاوت النبی، فی تلاوت النبی نے، عند تلاوت النبی، نبی کی تلاوت کے وقت ایسا وہ معاملہ اختیار کرتا ہے، یہ نہیں کہ نبی کی تلاوت میں وہ کوئی چیز ملاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے ایک شاہد بھی انہوں نے پیش کی ہے، سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جو حکایت بیان فرمائی، اس میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا اور جو ہے توحید کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ قال الم نربک فینا ولبثت فینا من عمرک سنین، ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ تو ہمارے پاس گزارا ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا، کیا مطلب؟ وَلَبِثْتَ عِندَنَا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اس اعتبار سے یہ اشکال بالکل بھی دور ہو جاتا ہے کہ نبی جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کی تلاوت میں وہ کوئی چیز ملاتا ہے، ملا سکتا ہے، کوئی چیز داخل کر دیتا ہے، یہ بالکل بھی ناممکن سی بات ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جب عندہ کے معنی میں لیتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ القى الشیطان فی قلوب الکفار عند تلاوت النبی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس سلسلے میں علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے مفردات و الفاظ القرآن جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یعنی سبھی مفسرین جو اس آیت کریمہ کی بابت جو بات کہی ہیں، سب سے جدا، سب سے علیحدہ اور سب سے الگ ہی آپ نے ایک بات کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ القى الشیطان فی امنیتہ کا کیا معنی ہے کہ نبی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کی تلاوت میں شیطان کا جو دخل ہوتا ہے اس کو آپ نے اس اعتبار سے سمجھایا کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی ابتدا میں، آغاز میں، تو آپ علیہ السلام اس شوق میں، اس رغبت میں، اس دلچسپی میں، اور جو ہے یعنی ایک طرح کی اس کی جو اہمیت آپ کے دل میں تھی، آپ نے وحی کو لینے میں عجلت سے کام لیا کرتے تھے، آپ جلدی کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ابھی اپنی وحی جو اللہ کی طرف سے جو وحی لے کر کے آئے ہیں ابھی مکمل سنائے نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو اخذ کرنے کی، لینے کی، اس کو پڑھنے کی، دہرانے کی اور اپنی زبان سے جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا بالکل اواخر میں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ جب تک وحی آپ پر جو ہے مکمل طور پر نازل نہ ہو جائے، جب تک آپ کو پڑھ کر کے نہ سنا دیا جائے، آپ کے دل میں اسے القاء نہ کر دیا جائے، آپ جو ہے جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ تو اس تناظر میں اب علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سمّى تلاوته من ذلك تمنيا،
یعنی علامہ راغب الازبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس وحی کو جلدی کرنے میں جو آپ کی تمنا اور خواہش، جو آپ کی رغبت ہے نا، تو آپ کی اس رغبت کو، اس خواہش کو تلاوت سے تعبیر کر دیا گیا کہ القی الشیطان فی امنیتی، شیطان آپ کی تلاوت میں، یعنی آپ کی تمنا میں، آپ کی آرزو میں اس کا اپنا ایک دخل ہو رہا ہے۔ کہا کہ کس اعتبار سے؟ نبہ ان للشیطان تسلطا علی مثلہ، کہ انسان میں جب جلد بازی کی بات آتی ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، تو آپ وحی کو لینے میں جلدی کریں گے تو گویا کہ یہ عمل کہیں نہ کہیں شیطان سے جڑا ہوا ہے، اور شیطان گویا کہ آپ کی اس آرزو سے کھیل رہا ہے۔ یہ معنی بتانے کی آپ نے کوشش کی جو سبھی مفسرین سے جدا اور الگ ایک معنی ہے۔ بہرحال یعنی اس میں جو جمہوری مفسرین، بلکہ میں نے جیسے کہ کہا کہ اکثر مفسرین کا یہ جو قول ہے جو تقریباً شبہ الاجماع ہے، یہی بات ہے کہ التمنا کے معنی وہاں پر، التمنی کے معنی وہاں پر تلاوہ کے ہیں، اور تلاوت کس اعتبار سے؟ تلاوت میں اس کا کوئی القاء ہوتا ہے، تلاوت میں وہ کوئی خلط ملط کرتا ہے، تلاوت میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عقلاً اور جو ہے نصاً ہر دو اعتبار سے جو ہے ایک طرح سے باطل چیز ہے، غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے کفار کے سامنے، ان کے پاس، تب جا کر کے ان کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا تھا، غلط فہمی ڈالتا تھا، یا ان پہ اعراض والی بات آتی، یا وہ جو کہ مطلب یہاں اور وہاں دیکھتے وغیرہ، یہ ساری کیفیتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز تھی جو ہم نے تقریباً پچھلی کافی نشستوں سے لے کر کے آج کی اس نشست کی جو تقریباً آدھی ہو چکی ہے، ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہی سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ القی الشیطان فی امنیتی کا کیا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناتے کفار کے سامنے، تو شیطان جب جو ہے یعنی جو مسموعات ہیں، یعنی ان کے کان میں جب اللہ رب العالمین کی تلاوت جاتی تو پھر وہ ایک طرح کے ان کے دل میں وسوسے ڈالتا، غلط فہمی ڈالتا اللہ کے کلام سے متعلق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ شیطان جو القاء کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے نسخ کر دیتے ہیں۔ نسخ کی کیا معنی ہیں؟ اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے معجم و مقاییس اللغہ میں کہا کہ النسخ یعنی النون والسین والخاء، اس کی معنی آپ نے بتایا کہ رفع شیء و اثبات غیرہ مکانہ، یعنی ایک چیز ہے اس کو یعنی رفع شیء، اس کا ازالہ کر دینا، اس کو اٹھا لینا، اس کو ختم کر دینا، اس کو مٹا دینا، اور وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، کسی اور چیز کو اس کی جگہ میں ثابت کر دینا، محکم کر دینا، مضبوطی سے اس چیز کو رکھ دینا، یعنی ایک چیز کا ازالہ اور اس کی جگہ میں ایک دوسری چیز، یہ النسخ کے معنی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جو نسخ والی بات آتی ہے وہ نسخ دو طرح کا ہے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ کی جو تفسیر 7 جلدوں میں جو ابھی چھپی ہے شیخ عبدالعزیز العوید کی شیخ عبداللطیف العوید کی جو مدد سے، تو اس میں آپ نے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر جمع کی ہے، جس پر ہم نے مستقل ایک درس دے چکے ہیں سورۃ الحج کے آغاز میں الحمدللہ، تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات بتائی، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو النسخ کا جو معنی ہے، کہا کہ یہاں پر النسخ کا معنی کس اعتبار سے؟ کہا کہ رفع ما القاہ الشیطان ولا رفع ما شرعہ اللہ، یعنی اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی نا، فینسخ اللہ تعالیٰ نسخ کر دیتے ہیں۔ نسخ کس کو کرتے ہیں؟ کہا کہ ما القاہ الشیطان، شیطان نے جو القاء کیا ہے، شیطان نے جو یعنی ایک مدعو کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تلاوت پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، جس کے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نسخ کرتے ہیں۔ یہاں وہ نسخ مراد نہیں ہے جو خود اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں کوئی بات نازل فرمائی ہو، قرآن کی کوئی آیت ہے، نبی پر کوئی وحی نازل کی گئی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نسخ کرتے ہیں، یہ وہ نسخ نہیں ہے، بلکہ یہ جو نسخ ہے رفع ما القاہ الشیطان، شیطان جو القاء کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کو نسخ فرما رہے ہیں۔ یہ بہت گہری بات کی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کی بالکل آغاز میں جس میں محکم سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، محکم اور متشابہ سے متعلق، اس میں آپ نے بتایا کہ یعنی کتاب و سنت میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں المحکم کہا کہ یہ جو المحکم ہے، کہا کہ المحکم فی القرآن تارۃ یقابل بالمتشابہ،
قرآن مجید میں محکم کبھی متشابہ کے مقابل آتا ہے کہ محکم یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تقریباً لاک ڈاؤن میں یعنی شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حافظہ اللہ جو جدہ دعوت سینٹر میں رہتے ہیں، آپ کی یعنی آپ کی توجہ دلانے پر جو ہے یا آپ کی فرمائش پر جو ہے میں نے المحکم المتشابہ پر میں نے ایک درس دیا تھا، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، تو اس میں میں نے تفصیل سے اس بات کو بتا دیا ہے میں نے۔ تو یہاں میں نے یہاں تفسیر میں بس اتنی بات بتانے مقصود ہے کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ المحکم قرآن مجید میں کبھی متشابہ کے مقابل میں آتا ہے، اور کبھی کبھار شیطان کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے جو تلاعب جو کھلواڑ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے جو وساوس کی جو بات آتی ہے ایک شخص کے دل میں اللہ کے کلام کو لے کر کے جو بات آتی ہے، اس کو زائل کرنے کے مقابل بھی محکم کا جو ہے مطلب ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھو اس آیت کریمہ میں کیا بات بیان فرمائی، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ جو کلام ہے محکم ہے، کس کے مقابلے میں؟ شیطان کے وساوس کے مقابلے میں۔ اور کبھی جو ہے یہ دو تو بالکل متضاد چیزیں ہو گئیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق ہے، وہ شیطان کے وساوس ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں محکم متشابہ کے بھی ضد میں آتا ہے، متشابہ کے مقابل میں آتا ہے، اور وہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے، دونوں اللہ کا کلام ہے۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب احکمت آیاتہ، تو گویا کہ قرآن مجید کل کی کل کتاب کیا ہے؟ محکم ہے، کل کی کل کتاب محکم ہے۔ اور اس ایک کتاب ہی میں اللہ رب العالمین نے کچھ آیاتیں محکم رکھی ہیں جو کہ بیشتر حصہ ہے، اور کچھ آیاتیں ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ اب متشابہ کی تفصیل کیا ہے؟ اگر وہ آپ ہمارا درس سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سلسلے میں سورۃ آل عمران کے بالکل آغاز میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، جبکہ یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ کہا کہ والجمیع من عند اللہ والجمیع من آیات اللہ، یہ جو محکم ہے یہ تو متشابہ ہے، دونوں آیتیں دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو محکم کا جو معنی ہے کہ ثم یحکم اللہ آیاتی، تو یہاں پر جو محکم کا معنی ہے وہ شیطان کے وساوس کے مقابلے میں، یہ مخلوق کی بات ہے، مخلوق میں شیطان کے وساوس ہیں، شیطان کا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم یحکم اللہ آیاتی۔ تو اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ النسخ کا جو لغوی معنی ہے کہ رفع شیء و اثبات غیرہ وإثبات غیرہ مکانہم، تو اس اعتبار سے کہا کہ النسخ ہونا رفع ما القاہ الشیطان ولا رفع ما شرعہ اللہ، کہ شیطان کی طرف سے جو القاء ہے اس کے نسخ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں جو آیات جو احکام، اس کے نسخ کی بات کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، اس کے رفع کی بات کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مجموع الفتاوی ہیں اس میں جو جلد نمبر 13 وغیرہ اٹھا کر کے دیکھے، اس میں آپ نے ایک موضوع سے متعلق بہت ہی تفصیلی بات آپ نے بیان فرمائی۔ ہم نے یہ جو آیت نمبر 52 ہے اس کی جو پہلی نشست ہے، اس میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ملتا ہے، جسے یعنی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وغیرہ نے جو اس کا اخراج کیا ہے، عبد بن حمید رحمہ اللہ کی تفسیر کا حوالے سے میں نے بتایا تھا، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے سب جو ہے تغلیق التعلیق میں اس پر ذکر فرمائے ہیں، اور فتح الباری میں بھی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کو معلق لائے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں پر ایک زائد لفظ استعمال فرمایا، کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہا کہ ولا محدث، محدث اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کسی ایک بندے پر، ایک مومن بندے پر جو الہام کرتے ہیں، اس کے دل میں ایک القاء کرتے ہیں، وہ وحی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، جس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، یا دیگر جو ہے پچھلے انبیاء کے اقوام میں ان کے متبعین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے رجال رکھے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خصوصی طور پر نام لیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی بصیرت افروز بات کہی۔ آپ نے کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، آیت کریمہ میں اتنی ہی بات ہے، محدث کی بات نہیں ہے، محدث کی بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول کے ساتھ ایک عام مومن کا بھی ذکر آ چکا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بصیرت سے نوازے ہیں، علم و دانائی اور حکمت سے نوازے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے، فراست ان کو ملی ہے، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں نہیں ہے۔
اچھا کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کہا کہ عام قرات یہی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اس میں عام مومنین کا ذکر نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ کہا کہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پر جب وحی نازل ہوتی ہے، نبی جب تلاوت کرتے ہیں تو شیطان اس میں القاء نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، یہ نبی کی عصمت کی بات ہے، یہ نبی کے عصمت کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی توحید کا ذکر فرما رہے ہوں اور درمیان شرک والی بات آ جا رہی ہوں، نبی اپنی اتباع کی بات کر رہے ہوں اور درمیان میں جو ہے اپنی اتباع پر جو خرق والی بات آ رہی اور اپنی جو اتباع کے مقابل کسی اور کو بھی کھڑا کر رہے ہوں۔ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بات آپ کر رہے ہوں، یا جو ہے یوم القیامہ کے مطلب رد میں کوئی آپ کی زبان سے کوئی بات نکل جا رہی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، نبی اور رسول سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ میں جو عبداللہ بن عباس سے جو اثر ملتا ہے، کہا کہ وہ شاذ قرات ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے تو عصمت ہے، لیکن جو عام مومنین ہیں، جو صلحاء ہیں، جو علماء ہیں، جن کو اللہ نے بصیرت فراست عطا فرمائی ہے، ان سے ایسی عصمت والی بات نہیں کہی گئی ہے کہ وہ جب کوئی بات کہیں، ان کے دل میں کوئی جب خیال آئے، وہ جب کوئی شرعی اعتبار سے کوئی بات کہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس میں کوئی القاء نہ کرے، شیطان ان میں القاء کر سکتا ہے، شیطان کا اس میں دخل ہو سکتا ہے اور ان کو بے چینی ہو سکتی، نبی اور رسول ہی اس سے محفوظ ہیں، اس اعتبار سے بھی جو ہے وہاں پر محدث کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک محدث جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کسی بات کا جو القاء ہوتا ہے، وہ معصوم نہیں ہے، ان کے لیے عصمت نہیں ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہے، تو ان سے ایسی چوک ہو سکتی ہے، شیطان ان کے دل میں کوئی القاء کر سکتا ہے، ان کے دل میں اس طرح کی دینی نقطہ نظر سے ایک بے چینی ہو سکتی ہے، شیطان ان پر جو ہے ایک طرح سے حاوی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اس طرح کے جو المحدثون ہوتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ نبی کے قریب جائیں اور نبی کے پاس جا کر کے اس بات کو رکھیں اور اس بات کا ازالہ کریں، یا نبی کے عدم موجودگی میں سنت کے قریب جائیں اور سنت کی روشنی میں اس مرض کا ازالہ کر لیں۔ اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 مثالیں بھی پیش کی، آپ نے کہا کہ آپ حدیبیہ کے موقع پر دیکھو، آپ علیہ السلام نے یا مطلب وہاں پر یعنی عمرہ کرنے سے تو آپ کو روک دیا گیا، لیکن آپ نے حلق فرمانے کا حکم دیا، آپ نے جو ہے یعنی نہر کرنے کا حکم دیا، واپسی کا آپ نے حکم دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس وقت کی جو بے چینی ہے وہ معروف ہے۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ایک برحق ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں شیطان نے القاء کیا، اور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی کہ نہیں اللہ کی قسم نبی کا جو انتقال نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو بات آپ نے وہ حق بجانب نہیں ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ کا جو معاملہ تھا وہ حق بجانب نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص کو، صحابی رسول ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو آپ نے نماز میں سورۃ الفرقان کی تلاوت کرتے سنا، آپ نماز کے بعد جو ہے ان کو کھینچ کر کے لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی سے جو تلاوت سنی وہ ایسی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی سے ایسی تلاوت سنی ہے، تو دیکھیں شیطان وہاں پر بھی حاوی ہوا۔ اس اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اور رسول نہیں ہے نا، لیکن ایک محدث ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو نقطہ نظر آپ کا ہے، جو موقف آپ نے اختیار کیا 100% ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول کی طرح آپ کے لیے عصمت ہو۔ تو اس اعتبار سے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اتنی ہی آیت کریمہ ہے، اس میں محدث کا لفظ جو ہے معنوی اعتبار سے بھی جو اس میں چوک ہو رہی ہے، اور پھر استنادی اعتبار سے بھی کہیں بھی یہ چیز جو آیت کریمہ میں یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ یہ بڑی بات کہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ آج کی اس نشست میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، یہ جو ثم، یہ جو حرف عطف ہے، اس سلسلے میں جو ہے قرآن مجید میں جو 2 معنوں میں آتا ہے، ایک ثم جو التراخی کی جو آتا نا، ایک ہوتا ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ یعنی التراخی، جس میں ایک طرح کا یعنی بعد، زمانی اعتبار سے بعد، زمانی اعتبار سے بعد کا کیا معنی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ثم یمیتکم، ظاہر بات ہے انسان کی ولادت کے علل فور انسان کی وفات تو نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر گھر میں جو ہے ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور جس دن ولادت ہوئی ہے اسی دن اس کی وفات ہو چکی ہو۔ آپ اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گلی کوچوں میں آپ ایک نظر ڈال لیجئے، آپ دیکھیں کہ جو ہے یعنی 10 سال کا ایک عرصہ
عرصہ نکلتا ہے اس میں کسی گھر میں کبھی کسی مناسبت سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اسی دن اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ ورنہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انسان کو جو اس دنیا میں جو ہے اس کو جو وجود بخشے ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے رب العالمین۔ اسی لیے ثم کی وہ افادیت میں آپ کو بتا رہا ہوں زمانی اعتبار سے تراقی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَحْيَاكُمْ، تو علی الفور اس کی موت نہیں آتی ہے، بلکہ ثم یمیتکم، ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں۔ تو ثم ایک جو ہے زمانی فاصلے کے لیے بھی بتانے کے لیے آتا ہے، اور ایک مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے بھی۔ اس سلسلے میں میں نے جو ہے ثم ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق، آج میری اہلیہ نے جو ہے وہ اپنے ہمارے گروپ میں جو ہے اس کو پوسٹ کی ہے، اس کی الگ سے جو ہے مطلب کٹنگ کر کے اس کو بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر جو آپ کی تفسیر ہے اس میں آپ نے اس طرف نشاندہی کی کہ یہاں پر ثم یعنی کہا کہ ثم للرتب، مطلب یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان جو القا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رفع تو کرتے ہیں، اسے ختم تو کرتے ہیں، اس کا ازالہ تو کرتے ہیں۔ صرف ازالہ کرنا بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ثم یحکم اللہ آیاتہ، نبی پر اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اسے اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں، اسے جو ہے مطلب واضح کرتے ہیں، اور جو ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرتے ہیں۔ نبی بآسانی پوری بات رکھتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی بات صرف ازالے کرنے کی نہیں ہے، ازالے کرنے سے کہیں زیادہ بڑی بات کیا ہے، وہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ ثم سے، ثم للرتب، مطلب یہ کہ بات صرف اتنی نہیں ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ثابت کر کے رکھتے ہیں، صرف اس کے ازالہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شیطان تو حاوی ہو گیا بس اس کو ازالہ کر دیا گیا ہے، اب جو چیز چلی گئی سو چلی گئی۔ جیسے ہمارے سامنے ایک گلاس میں پانی رکھا گیا ہے، ہم صرف اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں نا کہ کوئی آ کر کے پانی نہ گرا دے۔ اگر ایسا ہو کہ جو ہے جس نے آ کر کے جو ہے مطلب پانی گرا دیا اور ہم نے اسے پکڑ کر کے اس کا جو مواخذہ کرنا تھا کر لیا، پانی تو گیا نا، نہیں، وہ آ بھی نہیں سکتا ہے، قریب میں ہم اس پر حاوی ہو جائیں گے اور یہ پانی صحیح کا صحیح سالم رہے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ازالہ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ہے، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بلکہ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور وہی چیز جو ہے مطلب باقی رہتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعنی اپنی جو وحی نازل فرما رہے ہیں، نبی کیا پڑھ رہے ہیں، نبی سنا رہے ہیں، سامنے والا شخص سن رہا ہے، شیطان کتنا حاوی ہو رہا ہے، شیطان کہاں حاوی ہو رہا ہے، شیطان کتنا تلاؤ کھلواڑ کر رہا ہے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں یہ ایسی ہی بے معنی نہیں ہو رہے ہیں، یہ حکمت سے پر ہیں جو اللہ رب العالمین نے ایک معاملے کے اعتبار سے طے کر کے رکھے ہیں۔ لیکن یہ نظام اللہ نے کیوں رکھے ہیں، یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے کیوں اختیار فرمائے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آنے والی آیت میں بیان فرمایا، جسے انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہماری عزیز اہلیہ کے لیے اس کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نشست کو ہمارے جو ہے اولاد، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کریں اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔